پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آپ کے سامنے دو نکتے اصل میں پیش کرنا مقصود تھا۔ پہلا نقطہ یہی کہ خالی روایت قطعی کا صادر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس روایت کا خود مکلف تک پہنچنا بھی ضروری ہے، تب تک بیان تمام نہیں ہوتا ہے۔ نہیں پہنچے تو اس کو کیا پتہ کہ کیا اللہ کا حکم ہے، پہنچنا بھی ضروری ہے، پہلا نقطہ یہ۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے آج زیادہ وضاحت ہوگی، لیکن خلاصہ پہلے سن لیجئے کہ خالی پہنچنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ انسان اس پہنچے ہوئے بیان سے صغریٰ کبریٰ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر صغریٰ کبریٰ تشکیل نہیں دے سکتا ہے تو بیان مکمل نہیں ہے، اس کا مطلب بیان ناقص ہے نہیں۔ آئیے اسی کی آج وضاحت کرنا ہے۔ آج جو دوسرا نقطہ ہے اس کی وضاحت اب شروع ہوا چاہتی ہے۔ پہلا جملہ تو اس میں یہ ہے کہ صغریٰ مشکوک ہو تو کبریٰ کلیہ پر تطبیق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ھذا خمر وکل خمر یجب الاجتناب عنہ، جب ھذا خمر کہیں گے تو قطع طریقی کی بنیاد پر ھذا مقطوع الخمریت کہنے کی ضرورت نہیں، ھذا خمر کہیں گے کافی قطع طریقے میں، وہاں قات کو حذف کر لیا جاتا ہے، ھذا مقطوع الخمریت نہیں کہتے ہیں بلکہ ھذا خمر کہتے ہیں۔ وکل خمر یجب الاجتناب عنہ، صغریٰ کبریٰ مکمل ہو گیا اور جب نتیجہ نکلے گا فھذا یجب الاجتناب عنہ، یہ جو ہے بالکل صغریٰ کبریٰ مکمل ہے۔ جب ھذا خمر میں یقین ہے انسان کو تب، لیکن اگر شک ہو جائے تو پھر شک کو خود صغریٰ میں ظاہر کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر صغریٰ کبریٰ وجود میں ہی نہیں آئے گا، اس کے نتیجے صغریٰ کبریٰ بنے گا ہی نہیں۔ یوں کہیں گے ھذا مشکوک الخمریت وکل خمر یجب الاجتناب عنہ، تو آپ دیکھیں کہ مشکوک الخمریت کا یجب الاجتناب عنہ سے کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے، صغریٰ کبریٰ حد وسط کوئی درمیان بن ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ شارع تو کل خمر یجب الاجتناب عنہ کا ہے، اس سے
ہاذا مشکوک الخمریت کا کوئی ربط ہی نہیں ہے نا. اگر یقین ہوتا تو ہاذا خمرن کہتے ہم، لیکن جب مشکوک ہے تو ہاذا مشکوک الخمریت کہیں گے. اور ہاذا مشکوک الخمریت کا یجب الاجتناب عنہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جو کبریٰ شارع کی طرف سے ہمیں ملا ہوا تھا. اس لیے صغریٰ کبریٰ تشکیل نہیں پا رہا ہے. تو پس پتہ چلا کہ خالی اس کا بیان کہ یجب الاجتناب عنہ وہ شارع سے صادر ہوا ہو اور ہم تک واصل بھی ہے، اس کے باوجود یہ کافی نہیں جب تک صغریٰ کبریٰ تشکیل نہ پائے. صحیح کو صغریٰ کبریٰ تشکیل پانا چاہیے، تب تو وہ ہمارے لیے حجت بنے گا، ورنہ کیسے حجت بنے گا. آئیے اب آغا فاضل لنکرانی نے جس طرح بیان کیا وہ آپ کے سامنے، ابھی تو خلاصہ آپ کے سامنے تو پیش کر دیا، اصل نقطہ یہی تھا جس کو آغا فاضل لنکرانی اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. ہم نے پہلے خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. فرماتے ہیں کہ صغریٰ کبریٰ، کبریٰ کے بغیر کبریٰ کیسے کام کرے گا، نہیں نتیجہ کیسے دے گا. یہ کہتا کہ کلی کے لیے جزئی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو کہا تھا، لیکن صغریٰ کے لیے کبریٰ ہونا یہ یاد نہیں پڑتا مجھے. صغریٰ کے بغیر کبریٰ ہو صغریٰ نہ ہو تو حجت تمام نہیں ہوگی. کیسے ہم نتیجہ نکالیں گے؟ نتیجہ نہیں نکالیں. ہاں پھر کچھ اور اپنی طرف سے کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ دو چیزیں آپ کے لیے مشخص ہو گئی، پہلا یہ کہ خالی شارع مقدس سے یہ صادر ہونا کافی نہیں ہے کہ یہ یجب الاجتناب عنہ، بلکہ ہم تک یعنی مکلف تک پہنچنا بھی ضروری ہے. پہلا یہ نقطہ ہوگا. اور دوسرا نقطہ یہ کہ صغریٰ کبریٰ تشکیل پانا چاہیے. جب تک وہ تشکیل نہیں پائے فائدہ نہیں. وہ شارع سے بیان صادر بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دو نقطے ہمارے معنی حنفی میں مسئلے شبہ موضوعیہ میں بھی ہے. جب آپ متوجہ بیں کہ اس مایع میں صغریٰ تشکیل دینا چاہتے ہیں، جو مایع خمر ہونا مشکوک ہے، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے کہ آپ کہیں کہ ھذا مشکوک الخمریت، ھذا خمرن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہو سکتا خل ہو یا نہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ھذا لیس بخمرن، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، دونوں نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہنا پڑے گا ھذا مشکوک الخمریت. اس کے علاوہ کوئی راہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اس مورد میں کہ جب انسان خمریت معاویہ میں شک رکھتا ہے تو ھذا خمرن بھی نہیں کہہ سکتا، ھذا لیس بخمرن بھی نہیں کہہ سکتا ہے. چارہ نہیں اس کے کہ وہ ھذا مشکوک الخمریت کہے گا. یہاں تک بات آ گئی. مشکوک الخمریات، ھذا مشکوک الخمریات. جب آپ کا صغریٰ ھذا
مشکوک الخمریت کی صورت میں ہے تو آپ اس صغرا پر کون سے کبرا کو تطبیق کر سکتے ہیں؟ تو کبرا تطبیق ہی نہیں ہوگا نا. ھذا مشکوک الخمریت پر کوئی شارع کا کبرا تطبیق ہی نہیں ہوگا اس پر، نہ خمر والا نہ کوئی غیر خمر والا کوئی کبرا تطبیق نہیں ہوگا، کیونکہ شارع کی طرف سے آیا کہ ھذا یجب الاجتناب عنہ، الخمر یجب الاجتناب عنہ ہے، تو اس کو کیسے آپ اس کے اوپر مشکوک الخمریت پر تطبیق کریں گے؟ کوئی حد وسط درمیان میں نہیں بنتا ہے کہ رابطہ پیدا ہو سکے. آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا مشکوک الخمریت، کل مشکوک الخمریت یجب الاجتناب عنہ، اور اس طرح صغرا کبرا بنا کر کے آپ دلیل کو مکمل کریں اور کہیں کہ شارع کی طرف سے اب مشکوک الخمر حرام ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے کہ شارع نے ہمیں کل خمر یجب الاجتناب عنہ کہا ہے، ہم اپنی طرف سے تو کل مشکوک الخمریت یجب الاجتناب عنہ تو نہیں بنا سکتے، شارع کے حکم کو تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، یہ تو ہم نے شارع کے حکم کو تبدیل کر دی. شارع نے کہا کل خمر یجب الاجتناب عنہ، اور ہم کبرا میں لے کر کل مشکوک الخمریت یجب الاجتناب عنہ، ہم نے تو شارع کے حکم کو بدل دیا ہے. تو بولے کبرا منطبق کرنے، ہم نے خالی کبرا کو منطبق کرنے کے لیے شارع کے حکم کو ہی بدل دیا اصلا، دیکھا آپ نے. اور یہ بھی حرام ہے، ہم شارع کے حکم کو بدل کر کے اپنی طرف سے ایک کبرا لے کر آ جائیں اور اپنی طرف سے شرعی حکم بیان کرنا شروع کر دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ صغرا کبرا تمام ہو جائے. اس کی خاطر ہم جو شارع کا حکم بدل سکتے ہیں کیا؟ نہیں بدل سکتے ہیں. لا یجب الاجتناب یہ آ جائے گا، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے، شارع کی طرف سے اس کی حجیت پہ دلیل چاہیے. ہمارے پاس یہ کوئی دلیل نہیں کہ مشکوک الخمریت کو شارع نے حرام قرار دیا ہو. بس اس لیے مشکوک الخمریت ایسی چیز ہے کہ جس کی حرمت پر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بس اس بیان کے تحت آپ کے سامنے دو نکتے پیش کیے گئے. وعلیکم السلام. ایک نکتہ تو یہ ہے کہ مجرد شارع کا کبرا کو بیان کرنا کافی نہیں ہے حجیت کے تمام ہونے کے لیے. اور اس کا شاہد یہ ہے کہ اگر بالفرض ہمیں علم بخلاف کبر شارع ہو جائے، جو شارع نے کبرا بھیجا ہے اس کے بالکل برخلاف علم ہو جائے. شارع نے جمعہ واجب کیا تو ہمیں جو علم ہو جائے ظہر کے واجب ہونے کا مسئلہ، کیونکہ اس کے خلاف ہو گیا نا، تو پھر بھی ہم پر عقوبت نہیں آئے گی. اگر خالی کبرا کا بھیجنا و صادر کرنا شارع کی طرف سے کافی ہوتا تو عقاب ہوتا ہے ہمیں، لیکن بھیج دینے کے باوجود ہمیں علم میں خلاف ہو گیا
کہ خواب نہیں ہوگا انہیں، کیونکہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہوا انہیں، بلکہ خلاف کا علم ہو گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ خالی صادر ہونا شارع سے کافی نہیں ہے، صادر ہونا کبریٰ کا حجیت کو تمام نہیں کرتا ہے، بلکہ نقطہ یہ کہ واصل بھی ہونا چاہیے، ہم تک پہنچنا بھی چاہیے۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیاس تشکیل دیتے وقت چاہے صورت علم بخمریت ہو اور علم بخمریت پر صغریٰ کبریٰ تشکیل دیں، یا علم بعدم خمریت پیدا ہو جائے اور اس طرف صغریٰ کبریٰ تشکیل دیں، کسی بھی طرف صغریٰ کبریٰ کی تشکیل دیں، یا چاہے مثبت میں چاہے منفی میں۔ خود صغریٰ میں عنوان علم کو اخذ نہیں کیا جاتا قطع طریقی اور علم طریقی ہونے کی وجہ سے۔ ھذا خمر کہیں گے، ھذا معلوم الخمر یا مقطوع الخمر نہیں کہیں گے، قطع کو درمیان سے حذف کر جائے قطع طریقی میں۔ انسان جب قطع طریقی میں قاطع ہو جاتا ہے کہ یہ شراب ہے، اور جب اس سے پوچھتے ہیں تو جواب دے گا ھذا خمرون، جواب نہیں دے گا کہ ھذا مقطوع الخمریات یا ھذا معلوم الخمر۔ علم کو درمیان سے حذف کر لیا جاتا ہے، قطع طریقی میں یہی ہوا کرتا ہے۔ اما مسئلہ شک میں حساب مسئلہ شک میں علم کی طرح نہیں ہے کہ علم کو حذف کر لیا جاتا، کیونکہ بات پہلے سے معلوم ہے، ارتکازی ہے، اس لحاظ سے کر لیتے، لیکن شک میں اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے، سمجھ حتماً وہاں کہنا پڑتا ہے ھذا مشکوک الخمریت، یہ شک کی صورت میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ ھذا خمرون، شک کو ذکر کرنا ضروری ہے، یا منفی طرف میں نہیں کہہ سکتے ھذا لیس بخمرین، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کہنا پڑے گا ھذا مشکوک الخمریت۔ جب ھذا مشکوک الخمریت میں شک کو ذکر کرنا ہی پڑتا ہے تو اب اس صغریٰ کو کبریٰ شارع پر تطبیق کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا کبریٰ شارع کی طرف سے نہیں ہے جو مشکوک صغریٰ پر تطبیق کر سکے، کیونکہ شارع کی طرف سے ہمیں جو
جملہ ملا ہے وہ یہ کہ کل خمرن یجب الاجتناب عنہ، وہاں پر شک والا خمر نہیں ہے، وہاں قطعی والا خمر ہے. کل خمرن یجب الاجتناب عنہ، یہ شارع کی طرف سے کبریٰ ملا ہوا ہے. تو ہم اب صغریٰ کبریٰ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں طریقے سے صغریٰ کبریٰ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہیں گے ھذا مشکوک الخمریت، یہ ہو گیا صغریٰ جس میں شک ہے. کبریٰ جو شارع کی طرف سے ملا ہے کل خمر یجب الاجتناب عنہ، تو اب درمیان میں کوئی حد وسط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ربط پیدا ہو سکے صغریٰ کبریٰ، کیونکہ ایک مشکوک الخمریت تو دوسرا خمر ہے. شارع کی طرف سے تو ہمیں خمر ملا ہے اور ہمارا صغریٰ جو ہے مشکوک الخمریت ہے، تو دونوں میں تطبیق نہیں ہو پاتی. تطبیق نہیں ہوگی تو صغریٰ کبریٰ وجود میں نہیں آئے گا اور حجت تمام نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ کار ہو گیا. دوسرا طریقہ کار دیکھیں، دوسرا صغریٰ کبریٰ یوں بناتے ہیں ھذا مشکوک الخمریت، یہ صغریٰ ہو گیا اس صغریٰ میں ہمیں شک ہے. وَكُلُّ مَشْكُوكِ الْخَمْرِيَّةِ يَجِبُ الْاجْتِنَابُ عَنْهُ، ہر مشکوک الخمریت اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. یہ صغریٰ کبریٰ میں حد وسط مشکوک الخمریت آ کے ربط پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ ربط بے ربط ہے. اس لیے بے ربط ہے کہ شارع اس جملے پر راضی نہیں ہے. کل مشکوک الخمریت مشکوک الخمریت یجب الاجتناب عنہ، یہ تو ہم نے اپنی جیب سے شرعی حکم بنا دے، شارع نے تو یہ نہیں بھیجا تھا انہیں. یہ شارع کے حکم کو ہم نے تبدیل کر دیا. شارع نے تو کہا کل خمر یجب الاجتناب عنہ، ہم نے بنا دیا کل مشکوک الخمریت یجب الاجتناب عنہ. ہم نے تو شارع کے حکم کو ہی تبدیل کر دیا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، ہم بغیر دلیل کے شارع کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. بس اس لیے یہ صغریٰ کبریٰ بھی تشکیل نہیں پائے گا. پہلا صغریٰ کبریٰ اس میں حد وسط ہی نہیں تھا، کوئی ربط ہی نہیں تھا، بے ربط تھا. دوسرے میں ربط ہے لیکن اس میں شارع کے حکم کو بدلنا لازم آتا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو صغریٰ کبریٰ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے کے اندر حجت تمام نہیں ہوگی. حجت تمام نہیں. پس اس سے یہ دوسرا نقطہ ثابت ہوا. کیا دوسرا نقطہ ثابت؟ کہ خالی شارع کا کبریٰ صادر کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ واصل الی المکلف ہو. یہ نقطہ اول تھا. نقطہ دوم یہ کہ واصل بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ صغریٰ کبریٰ کی تطبیق ہو کر حجیت اور دلیل تمام نہ ہو جائے تب تک ہم پر حجت مکمل نہیں ہے. شارع کی طرف سے تطبیق بھی ہونا چاہیے. حجیت جب تک تطبیق نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. یہ دوسرا نقطہ ہے کہ صغریٰ پر شارع کا کبریٰ منطبق بھی ہونا چاہیے. اگر منطبق نہیں ہوتا تو شارع کی طرف سے حجت تمام نہیں ہوگی اور حجت تمام نہیں ہے تو اس چیز کا حکم ہم تک شارع کی طرف سے نہیں پہنچا ہے. بس مشکوک الخمریت اس سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے جب تک کہ شارع کی حجیت تمام نہ ہو جائے. بس آپ نے قیاس
کی تشکیل کو ملاحظہ کیا کہ سورہ کبریٰ صحیح طریقے سے مکمل ہونا چاہیے، اور وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہاں پر حجت شارع کی طرف سے مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے جو بھی موضوعات خارجیہ میں پتہ نہ چلے کہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے، شراب خل ہے، تو وہ اس پر شارع کی حجیت مکمل نہیں ہے، بس اس سے اجتناب کرنا بھی واجب نہیں ہے، بس اس لیے جو ہے اس کی نسبت اصل براءت جاری کریں گے۔ نتیجہ نکلے گا کہ ابھی تک جو ہے واجب نہیں ہوا کہ ہم مشکوک سے بھی اجتناب کریں۔ ہاں، مشکوک سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے اصولیین کی دلیل شبہ موضوعیہ میں ثابت ہو گئی اس بات پر کہ حجیت مشکوک میں ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر دلیل یجب الاجتناب عنہ جاری نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر شک ہو رہا ہے، شک کے بدوی کے اندر اصل براءت جاری کریں گے، اور شبہ موضوعیہ کے شک میں اجتناب کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ تھی اصولیین کی بات، اور اس کی بنیاد پر شبہ موضوعیہ میں ثابت ہو گیا کہ جو شبہ موضوعیہ کا اشتباہ عوارض خارجیہ کی وجہ سے، عوامل خارجیہ کی وجہ سے، اور جو ہے وہ تکوینی امور کی وجہ سے اشتباہ پیش آتا ہے، تو اس کے اندر بھی اصل براءت جاری ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ